کامیابی کی شرط۔ جاپان آج متفقہ طور پر اقتصادی سپر پاور یعنی اکنامک سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے۔ روایتی طور پر فوجی طاقت کسی قوم کو سپر پاور بناتی تھی، مگر جاپان نے اپنی مثال سے ثابت کیا کہ اقتصادی ترقی کے ذریعے بھی ایک قوم سپر پاور بن سکتی ہے۔ مزید یہ کہ فوجی طاقت کے بل پر سپر پاور بننے والی قوم ایک حد کے بعد اپنی طاقت کھو دیتی ہے، جبکہ اقتصادی سپر پاور کے لیے اس قسم کی کوئی حد نہیں۔ جاپان اقتصادی سپر پاور کیسے بنا؟ وہ نعروں کی سیاست یا مطالبات کے ہنگاموں کے ذریعے سپر پاور نہیں بنا، بلکہ خاموش عمل کے ذریعے سپر پاور بنا۔ اس خاموش عمل کا اہم ترین جز یہ تھا کہ پہلے اس نے اپنے لیے چھوٹی حیثیت کو تسلیم کیا، اس کے بعد اس کو بڑی حیثیت ملی۔ ٹوکیو کے ایک مقیم صحافی مسٹر سبھاش چکرورتی کا ایک جائزہ ٹائمز آف انڈیا 27 اپریل سن 1990 میں شائع ہوا ہے۔ اس کا ایک جز یہاں قابل نقل ہے۔ جاپان having long recognized the US as the most important external actor in Asia is seeking to share power and influence with it without compromising Japan's own self-interest or ambitions۔ یعنی جاپان لمبی مدت تک امریکیوں کی یہ حیثیت تسلیم کرتا رہا ہے کہ وہ ایشیا میں سب سے زیادہ اہم خارجی حامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اب وہ وقت آیا ہے کہ جاپان اپنے مفادات یا اپنے حوصلوں کے معاملے میں مصالحت کیے بغیر امریکہ کے ساتھ طاقت اور اثر میں حصہ دار بننے کی کوشش کرے۔ یہی موجودہ دنیا میں ترقی کا اصول ہے۔ یہاں بڑا بننے کے لیے پہلے چھوٹا بننا پڑتا ہے۔ غلبہ حاصل کرنے کے لیے پہلے مغلوبیت پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ یہاں آگے بڑھنا اس کے لیے مقدر ہے جو آگے بڑھنے سے پہلے پیچھے ہٹنے کے مرحلے کو برداشت کرے۔ اس دنیا میں کھونا پہلے ہے اور پانا اس کے بعد۔ مولانا وحید الدین کی کتاب کتاب زندگی۔